الذي اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری پیغمبر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی نبوت و رسالت کے طفیل میں جو آخری دین اور ابدی دستور حیات ہمیں اور پوری انسانیت کو عطا فرمایا ہے، وہ دین، وہ قانون شریعت، وہ دستور حیات اجمالی طور پر 5 قسموں کے اندر منحصر ہے. 5 اس کی شاخیں ہیں، 5 اس کے شعبے ہیں، اور نبی کا ہر نام لیوا، ہر کلمہ گو ان 5 شعبوں کے اندر اور ان 5 معاملات کے اندر ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر ان 5 میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا مکلف ہے. کسی ایک کے اندر بھی کوتاہی اس کے دین کو ناقص بنا دے گی. آخرت میں اللہ کے قرب کے مقامات سے اس کو دور کر دے گی. ان میں سب سے پہلا اور سب سے بنیادی، سب سے اہم ترین ہے ایمانیات، جن کو دوسرے لفظ میں عقائد کہا جاتا ہے. ایمان و عقائد یہ دین اسلام کا سب سے پہلا باب ہے. اللہ کی ذات کے حوالے سے جو ایمان اور عقائد ہیں، کلمے کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، آسمانی کتابوں کے تعلق سے، تقدیر کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں، قبر کے عذاب اور انعام کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جس کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کا یقین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم مومن ہوتے ہیں. تمام عقائد اور اعتقادات کو دل کے اندر کامل و مکمل طور پر پوری صداقت و حقانیت اور 100% یقین کے ساتھ بیٹھانا، جو اپنے اپنے موقع پر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. تو یہ دین کا سب سے پہلا شعبہ ہے ایمانیات و عقائد. دوسری چیز ہے عبادات. ایمان اور عقائد کے بعد عبادات کا باب آتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور مختلف بہت سے احکام و مسائل ہیں جو عبادات کے اندر آتے ہیں. تیسری چیز ہے معاملات، کاروبار، لین دین مختلف شکلوں کے جو ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ. پانچویں چیز ہے معاشرت، آپسی رہن سہن، ایک پریوار کا، ایک خاندان کا، ایک محلے کا، اور پھر ایک شہر کا. جتنا لمبا بڑھتا چلا جائے اور جتنا چھوٹے پیمانے پر، ہر چھوٹے بڑے پیمانے پر انسانوں کا باہمی رہن سہن. یہ 5 دین کے شعبے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات میں ان 5 شعبوں سے متعلق ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں. ایمان قبول کر لینے والا تمام 5 شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا مکلف ہے. ملک
جب دارالاسلام ہوتا ہے، امیر المؤمنین اور اسلامی خلافت کا قیام ہوتا ہے، تو من کل الوجوہ تمام طور پر، مکمل طور پر ان پانچوں شعبوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور بہت سے ان میں وہ احکام و مسائل ہیں جن کے عمل درآمد کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوتا ہے جب اسلامی حکومت کا قیام ہو۔ لیکن ہمارے اس ملک کے اندر جو کہ ہمارے بزرگوں کے ایک معاہدے کی روشنی میں یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، سیکولرزم یہاں ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے، اس لیے وقتی طور پر مجبوری کے درجے میں بہت سے معاملات کے اندر معاہدے کے طور پر، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود صداقت و حقانیت کے تمام دفعات پر آپ نے دب کر صلح فرمائی تھی، تو ایسے ہی ہم بھی ایک دبے ہوئے معاہدے کے اندر جی رہے ہیں۔ تو بہت سے مسائل اور بہت سے معاملات جن کا نفاذ حکومت کی طاقت کی ضرورت کا متقاضی ہوتا ہے، وہ ہمارے اس ملک کے اندر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لیکن اعتقادات، اس کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں ہم سب دل کے اندر اس کو جاگزی کر سکتے ہیں، بیٹھا سکتے ہیں۔ عبادات کے اوپر بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، عبادتیں بھی انجام دی جا سکتی ہیں۔ معاملات کے اندر بھی جو لین دین کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی کوئی شریعت کی پاسداری سے ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ ہیلے حوالے مختلف بہانے سے ہم اپنے تمام لین دین کے معاملات کو سنت و شریعت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور اس کے کرنے کے ہم مکلف اور پابند ہیں۔ لیکن بہت سے معاملات، مثلا مجرموں کی سزا، جیسے اسلام کے اندر چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کرنے والے کی ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ شراب پینے والے پر ایک خاص حد جاری کی جاتی ہے، سزا کی جاتی ہے۔ ان کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ اس کو عام مسلمان یہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے گھر کے اندر کسی نے چوری کی تو ہم اس کو ہاتھ کاٹ دیں، ہمارے محلے میں زنا ہوا تو ہم سنگسار کر دیں اور قتل کر دیں۔ یہ مقدمہ امیر المسلمین کے پاس پہنچتا ہے، اور خلیفۃ المسلمین وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر پورے اعلان کے ساتھ اس سزا کا نفاذ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اور جو لین دین کے معاملات ہیں ہمیں اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کیا ویوہار ہو، کس سلوک اور کس برتاؤ سے کس کے ساتھ پیش آنا ہے، اس پر بھی کوئی قانونی اس ملک کی بندش نہیں ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اپنے نبی کے کریمانہ اور پاکیزہ اخلاق کو برتنے کے لیے آزاد ہے۔ معاشرت ایک گھر کی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک خاندان کی، اور اس سے آگے بڑھ کر پڑوس اور محلے کے لوگوں کا آپس کے اندر رہن سہن، اس کے اندر بھی ہم شریعت کے پابند اور مکلف ہیں۔ ہم لوگ اعتقادات کے بارے میں دین کی طرف کچھ توجہ کا خیال لاتے ہیں، عبادات کے بارے میں دینی توجہات کا خیال ہوتا ہے، اور کہیں کہیں معاملات میں بھی کچھ حرام اور حلال کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ اور اخلاق یہ ایک ایمانی چیز بھی ہے، ایسے ہی ایک انسانی چیز بھی ہے۔ تو انسانیت اگر ہمارے اندر ہے تو انسانیت کی بنیاد پر کچھ کمی بیشی کے ساتھ اخلاق و کردار کا بھی مظاہرہ ہماری طرف سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھتی ہے۔ لیکن کامل و مکمل طور پر اس میں نبی کے اخلاق اور ان کی تعلیم کا لحاظ ہو جائے، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ صرف چند فرائض اور واجبات اور کچھ موٹے موٹے حلال و حرام اور نماز کے ہونے نہ ہونے اور سجدہ سو واجب ہونے نہ ہونے، یہ چند چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے۔ اخلاق اپنا سنوارنے اور اخلاق کو نبوی اخلاق کی روشنی میں سیکھنے کی توجہ اس طرف ہماری نہیں ہو پاتی۔ پانچواں جو باب ہے معاشرت کا، آپسی رہن سہن کا، اس کو ہم لوگوں نے عملی طور پر دین سے مکمل خارج کر دیا ہے۔
ہمیں اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے، خاندان کے مختلف افراد کے ساتھ کیسے زندگی برتنا ہے، گھر کے مختلف ممبروں کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کرنا ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے تو ماتحتوں کے ساتھ اس کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، چھوٹوں پر بڑوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں پر چھوٹوں کے کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر ہے تو اس کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے شوہر کے ذمے کیا حقوق ہیں، پورے ایک پریوار کا گھر میں آنے والی بہو سے کیا تعلق ہے، کیا حقوق ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر غالب اکثریت مسلمانوں کی جاہلانہ رسم و رواج اور طور طریقے کی پابند ہے۔ اس معاملے کے اندر گویا ہم نے عملی طور پر اپنے گھر کے اندر نظام مصطفیٰ کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے کہ گھر میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک و برتاؤ کرنا ہے، گھر میں ہمارا آپسی رہن سہن کیسا ہوگا، اس کو ہم خود نمٹیں گے، اس کو خود سمجھیں گے، چاہے ہم ظالم و مظلوم بن جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنما ہدایات کی طرف توجہ کرنے کی، ان کو سیکھنے اور جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کا غالب اکثریت عمومی ماحول یہی ہے۔ ہم لوگ جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنی برادری کی بات کریں تو ہماری برادری کی غالب اکثریت 99% سے بھی زائد لوگوں کا ماحول اور مزاج یہی ہے، جبکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایات ہیں، عبادات کے بارے میں اتنی ہدایات نہیں ہیں، عقائد کے بارے میں اتنی ہدایات نہیں ہیں، باہمی انسانوں کا آپس میں رہن سہن، اس کے اندر خلفشار کا، بگاڑ کا زیادہ اہتمام تھا۔ عبادت تو آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے عقیدے کی درستگی اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کی عظمت و بڑائی کے آگے تو ادنا ایمان والا بھی اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہے۔ لیکن آپسی معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو سب سے زیادہ فراموش کیا ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے آزاد خیال لوگ اور وہ لوگ جن کی نشو و نما ہم جیسے معاشروں کے اندر بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، وہ دوسرے سماج اور معاشرے کے اندر پلے بڑے ہیں، آزادانہ ماحول کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بہت جری اور آزاد ہیں، ان کے اندر سکوچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اب وہ اندرون کے معاملات باہر لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ہمارے اوپر جتنی آفتیں آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے، چاہے حکومت عناد اور دشمنی کی بنیاد پر کر رہی ہو یا ہمارے دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر کر رہی ہو یا ہمارے دین کے بارے میں آدھی ادھوری معلومات کے بارے میں کر رہی ہو، جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں زیادہ تر معاشرتی احکام سے متعلق ہو رہے ہیں۔ ہماری نماز پر حکومت نے ملک ہندوستان کی کبھی کوئی قانون بنانے کا نہیں سوچا ہے کہ ان کی نمازیں 5 کی جگہ 4 کر دیا جائے، 4 رکعتوں کو 3 اور 2 کر دیا جائے۔ اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں ہے، کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی طریقۂ عبادت کے اندر یا ہمارے کسی عقیدے کو گھٹانے اور بڑھانے کے اندر حکومت کی کوئی دخل اندازی نہیں۔ ہمارے دین کے طریقے تجارت کے سلسلے میں حکومت کی کبھی بھی کوئی دخل اندازی نہیں ہوئی، نہ ہو رہی ہے۔ حکومت جو بھی کر رہی ہے دخل اندازی، چاہے وہ جس بنیاد پر بھی کر رہی ہو، یہی جو ہمارے دین کا بہت ہی اہم ترین باب تھا معاشرت کا، اسی باب کے اندر حکومت کی مداخلت ہو رہی ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد کے فوراً ہی چند سالوں کے بعد سے ملک کے اندر ایک آواز اٹھنے لگی کہ پورے ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت ایک قانون بنائے خاندانی زندگی کے تعلق سے۔ یونیفارم سول کوڈ یہ صرف خاندانی زندگی سے متعلق ہے کہ گھر کے اندر آپس میں مختلف افراد کے حقوق کیا ہوں گے، عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے، نکاح کا طریقہ کیا ہوگا، آپس میں ان بن ہو جائے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی غیر کا بچہ گود لے لیا جائے تو اس کے احکام و مسائل کیا ہوں گے، کوئی وصیت کر کے مرتا ہے تو وصیت کا اجرا کس طریقے سے ہوگا، کوئی مال و جائیداد چھوڑ کر مرتا ہے تو وراثت کے مسائل اور تقسیم کار کیا ہوگا۔ یہ جو سارے معاشرتی مسائل ہیں، اسی وقت سے یہ آواز اٹھنے لگی
کہ ملک کی حکومت ایک قانون بنائے اور پورے ہندوستانی باشندے اپنے اس خاندانی نظام کو، معاشرتی نظام کو اسی طریقے کے مطابق انجام دیں گے۔ اب نہ عیسائی اپنے مذہب کے مطابق اپنے گھر کا نظام چلائے گا، نہ سکھ اپنے مذہب کے مطابق چلائے گا، اور نہ مسلمان اپنے مذہب قرآن و حدیث کے مطابق چلائے گا۔ اور اس کا سب سے خطرناک اور سیدھا سادہ حملہ صرف مسلمان پر ہوتا ہے، اس لیے کہ باقی اور جتنے مذاہب ہیں سب کے اپنے جو معاشرتی اور خاندانی نکاح بیاہ وراثت کے جو احکام و مسائل ہوں وہ خدائی نہیں ہیں، وہ خود کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کا یہ معاشرتی نظام اللہ رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر معاشرتی زندگی کی تفصیلات ہیں، وراثت کے طریقہ کار ہیں، تقسیم وراثت کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے تعلق سے ذمہ داریاں ہیں۔ ساری چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر عبادت کے مسائل سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے ارشادات، اور ایک دو نہیں بیک وقت 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رکھوا کر معاشرتی زندگی کو سب سے زیادہ اجاگر طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اور نبی کے نام لیوا کہ گھر کی زندگی اس کا اپنی بیوی کے ساتھ سلوک و برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان ہونے کا ایک مختصر سا فارمولہ دیا ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہو، جس کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک و برتاؤ بہتر نہیں ہے، دنیا کی نگاہ میں لاکھ کمالات و فضائل کا حامل ہو، لاکھ خوبیاں اور کمالات دنیا اس کے اندر دیکھ رہی ہو، لیکن وہ اپنی بیوی کے لیے ایک بہترین شوہر ثابت نہیں ہو سکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بہتر انسان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور سنو میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل زندگی ہے، ایک نہیں بیک وقت 9 بیویاں ہیں آپ کے نکاح کے اندر۔ پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ کسی بیوی کی ایک شکایت ہو کہ آپ کا جھکاؤ فلاں کی طرف زیادہ تھا، آپ نے ہماری حق تلفی کر دی، ہمارے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی، ہم اور آپ ایک میں پھسل جا رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنے خرافات کے اندر اور کتنے مقدمات اور جھگڑوں کے اندر ہمارے معاشرے، ہمارے خاندانی نظام اور سسٹم گھرے ہوئے ہیں۔ اسلام کا جو نظام تھا، معاشرتی نظام، جس کو عائلی قانون کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی زبان میں پرسنل لا کہا جاتا ہے، اور اسلام کے عائلی نظام کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے۔ جب اس ملک کے اندر انگریز قابض ہو گئے تھے اور پورے طور پر ان کی حکومت ہو گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے بھی اپنے برطانوی قانون کو نافذ کر دیا تھا، اور اسلام کے اس معاشرتی نظام جو ہمارے گھر کی زندگی تھی اس کے تعلق سے بھی قانون بنایا گیا۔ لیکن اس وقت کے آزادی سے پہلے لوگوں نے جو لڑی، انگریزوں سے لڑائیاں لڑی، اور پہلے مرحلے میں ان سے یہ اپنا مطالبہ پورا کروایا، اور 1937 کے اندر اس ملک کے اندر برطانوی حکومت کے دور میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، جس میں مسلمانوں کو یہ آزادی دی گئی کہ یہ اپنے خاندانی، معاشرتی، نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، اس پورے نظام کو اپنے مذہب قرآن و حدیث کے مطابق انجام دیں گے۔ ملک اور حکومت کا قانون ان کے اوپر نافذ نہیں ہوگا، یہ ملکی قانون ان کے اس شرعی قانون کے آگے آڑے نہیں آئیں گے۔ آزادی کے بعد بھی اس ایکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مجاہدین آزادی اور ہمارے علماء کی مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں آزادی کے بعد بھی وہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 باقی رہا۔ اسی ایکٹ کے نتیجے میں آج تک ہم لوگوں کو یہ آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے نکاح، اپنے طلاق، بیویوں کے حقوق، شوہروں کے حقوق، مرنے والے کی وراثت کا تقسیم، کسی کو گود لیا جائے تو اس بچے سے کیا کس طرح کا رشتہ قائم ہوگا، یہ سارے احکام و مسائل حکومت کی عدالتوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اوپر نافذ نہیں ہوتے، وہ ہمارے اسلامی لا، اسلامی قانون کے مطابق ہمارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے جب مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام کیا
اسی وجہ سے کہ بار بار آوازیں اٹھ رہی ہیں اس ایکٹ کو ختم کرنے کی، تو اس کے تحت ایک تحریک چلائی کہ ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر جگہ جگہ دارالقضا کا قیام ہو، تاکہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر اپنے گھریلو جھگڑے ملکی عدالت میں لے جانے کا خیال بھی نہ پیدا ہو۔ جگہ جگہ دارالقضا قائم ہوں گے، جہاں علماء اور قاضی ہوں گے، وہ شرعی روشنی کے اندر ان کے جھگڑے اور مسائل کو حل کریں گے۔ الحمدللہ ملک کا شاید ہی کوئی ایسا ضلع ہو جس کے اندر دارالقضا یا محکمہ شرعیہ کا قیام نہ ہو، جہاں کے لوگ اس کی توجہ کو محسوس کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہمارے اکابر دارالقضا کے اندر فیصلے کر رہے ہیں وہ منہ موڑنے والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے جیسے ملکی عدالتوں کا ہوتا ہے، جو گواہ اور دلائل اور شواہد کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے اور دوسرا منہ لٹکا کر ہار کر چلا جاتا ہے، پھر دونوں روبرو نہیں ہو پاتے۔ لیکن ہمارے اسلامی دارالقضا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ معاملے کو حل بھی کراتے ہیں اور فریقین کو معانقہ اور گلے ملنے اور سلام اور مصافحے کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، معاملہ بھی حل ہوتا ہے اور آپس کی رنجش بھی ختم کروا کر وہاں سے باہر نکلنے دیا جاتا ہے۔ 99% ایسے ہی معاملات دارالقضا کے اندر حل ہوتے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر یہ نظام کمزور ہے، ضرورت ہے اس نظام۔ ہمارے یہاں جو سردارانہ نظام تھا، گھریلو معاملات اور جھگڑے بہت سے ایک زمانے تک اس کے ذریعے حل کیے جاتے تھے، لیکن کوئی بھی نظام اسی وقت معاملے کا حل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے معاملے کے اندر مخلص ہو۔ کسی ایک فریق کی طرف جھکاؤ آ گیا، میلان آ گیا، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر وہ نظام بھی باقی نہیں رہتا، خدا اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ آج وہی حال ہے، معاف کیجیے گا، سردارانہ نظام کے آگے اب اپنے جھگڑے کو لے جانے والے پہلے کے مقابلے میں کم ہو گئے، روب و دبدبہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان بڑوں سے انصاف کا دامن چھوٹا، اور ایک بہت بڑی چیز چھوٹی، یہ اپنی عقل سے، اپنے دماغ اور مزاج سے فیصلہ کرتے تھے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے سامنے یہ معاملہ آیا ہے، ہم اپنے شہر کے کسی بڑے عالم اور مفتی سے رجوع کریں کہ اس طرح کے معاملے میں شرعی ہدایات کیا ہیں، آپ شرعی ہمیں ہدایت دیں، ہم اپنے سردارانہ طاقت پر بس اس کو نافذ کر دیں گے۔ یہ چیز چھوٹی، اپنی عقل و دانش سے فیصلے کیے جانے لگے، اور یہاں تک کہا جانے لگا، کانوں سے یہ بات سنی گئی کہ ایسے ایسے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، مولوی اس کا کیا حل پیش کریں گے جیسا ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ مولوی کوئی اپنے دماغ سے حل نہیں پیش کرتا ہے، وہ قرآن حدیث سے حل پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مقابلے میں پیش کر رہے ہو، اور دنیا کا کوئی بھی نظام جو قرآن حدیث کے مقابلے میں ہوگا وہ دیر تک باقی رہنے والا نہیں ہے، وہ ضائع اور برباد ہونے والا نظام ہے، ختم ہو جانے والا نظام۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنے نظام کو اور اپنے تمام معاملات کو شریعت کے مطابق انجام دینے کی۔ آج اس وقت ہماری کم فہمی کی بنا سے، ہمارے انہی سب کوتاہیوں کی وجہ سے ایک بار پھر ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، آپ کا طریقہ زندگی ہے، پوری ہدایات ہیں جس کو اپنا کر ہم اپنا ایک خاندانی نظام بھی میٹھا اور خوشگوار کر سکتے ہیں، اور اس کو اپنا کر ہمیں جنت کا اونچا مقام بھی ملے گا، آخرت میں آپ کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ سب ہونے کے باوجود ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور ہمارے خاندانی نظام، دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، جس کی بنا پر اب غیروں کو موقع مل رہا ہے۔ بے شمار عورتیں جا رہی ہیں اپنے معاملات کو لے کر کہ ہمارے مسلم گھرانوں میں ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ اتیاچار ہو رہا ہے، سارا وہ پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا ہے، ہمارے ہی میں کہ کچھ مظلوم اور ناعاقبت اندیش خواتین اور لوگ پہنچے ہیں، انہی کی بنا پر ان کے اندر یہ سب خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور پورے اسلامی قانون کو وہ نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم اپنے گھر کے نظام کو معاشرتی زندگی میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داخل کر لیں تو ہمارے میں کا کوئی مظلوم بچے گا ہی نہیں کہ عدالتوں میں جائے اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے جائے اور پھر دوسروں کو ہمارے سامنے موقع ملے۔ تو بہرحال کوتاہی ہماری ہے، ہم سب کی ضرورت ہے کہ جاہلانہ ماحول سے نکلیں۔ ہمارا وہی مزاج ہے، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون،
جیسے کفار کہتے تھے کہ ہم نے تو باپ دادے کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ باپ دادے سے ہو چلا آ رہا ہے وہی کر رہے ہیں۔ عورت کو عزت و احترام ہمارے خاندانوں میں نہیں مل رہا ہے، اس کے حقوق کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ناانصافیاں، نابرابری ہو رہی ہے۔ وراثت سے تو 99% اس کو کاٹ کر الگ کر دیا گیا، وراثت میں دینے کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی لے لے تو اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیا جاتا ہے۔ عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کی کوئی نہ ارمان ہے، نہ اس کے خواہشات ہیں، نہ اس کا جسمانی انسانی بدن ہے کہ کچھ درد و کرا ہو، بیماری اور کمزوری ہو۔ اپنا ہم اور آپ ایک گھر کے اندر بیٹیاں بیٹے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری طبیعت میں سستی ہے، ہم فلاں کام نہیں کریں گے، لیکن کیا ہمارے معاشرے کے اندر بہوؤں کو یہ مقام حاصل ہے کہ کوئی بہو کہتے کہ آج یہ کام میں نہیں کر پاؤں گی، طبیعت کے اندر سستی ہے، بیماری ہے؟ گھر میں پہاڑ رائی کا پہاڑ، ایک جنگ برپا ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائے گی، پورا نظام گڑبڑ ہے۔ یہ باتیں ہمیں اور آپ کو تلخ لگیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچائی یہی ہے۔ اس معاملے کے اندر ہمیں دینی رہنمائی رہنے کی طلب پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، جس کی بنا پر اب عورتیں ہی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے چند سال پہلے جو آیا تھا جس میں مسلمان عورتوں سے اور ہم سب نے دستخط کر کے جاری کیا تھا، ابھی 7-8 سال ہوئے پھر یہی شوشہ اٹھ گیا۔ اس وقت آیا تھا کہ ہزاروں مسلم خواتین نے درخواست دیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی قانون بنایا جائے، ہم مسلم گھرانوں میں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ اور RSS کے اس وقت جو ان کا جو ایجنڈا چل رہا ہے ہماری بیٹیوں کو ورگلانے کا، محبت کے نام پر بہکانے کا، ان کو بھی جو آفر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر کسی مسلمان سے شادی کرو گی تو گھر میں نوکرانی بن کے رہنا پڑے گا، پورے گھر خاندان کی تم کو خدمت کرنی پڑے گی، ہمارے ساتھ آؤ گے آزادی ہے، ہم تم کو ہوٹل میں کھانا کھلائیں گے، نہ کپڑے دھلنا پڑے گا، نہ تم کو کھانا پکانا پڑے گا، گھر کی صاف صفائی کے لیے ہم کام کرنے والے رکھ دیں گے، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے دھوکہ دے کر ان کو بھگایا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، لیکن ان پہلوؤں پر ہمارے جو گھر کے اندر کوتاہیاں ہیں، جو اخلاقی گراوٹ ہے، اس کو بحال کر دیا جائے۔ دیکھیے 100% قانون کے مطابق کسی بھی گھر کا نظام نہیں چل پائے گا، ورنہ قانون تو ایسے ہیں کہ ایک مرد ہی اکیلا کھڑا رہ جائے گا۔ گھر کا نظام ہر زمانے کے ہمارے اہل اللہ اور اکابر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اخلاق اور پیار و محبت سے چلے گا، اور عورت وہ مخلوق ہے کہ اس کو جتنا پیار اور محبت دیا جائے اتنی دیوانی اور فریفتہ ہو جاتی ہے۔ وہ آج ہمارے گھروں میں رہ کر ہمارے اوپر فریفتہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پیار اور محبت نہیں مل رہا ہے۔ پورا وہ آپ کو کھانا پکا کر بھی کھلا رہی ہے، آپ کے گھر کی صاف صفائی بھی کر رہی ہے، کپڑے بھی دھل رہی ہے، کاروباری کاموں میں معاونت بھی کر رہی ہے، لیکن بموں کا ساس سسر نندے، جس گھر کا جو ماحول ہو ٹارچر ہی کیا جاتا ہے۔ کبھی حوصلہ افزائی نہیں کہ بیٹی جزاک اللہ، شکریہ، آج تم نے بہت کام کر دیا، آج تم نے کھانا بنا دیا، ماشاءاللہ بہت عمدہ کر دیا۔ حوصلہ افزائی کے کلمات ہمارے خاندانوں سے اور ہمارے معاشروں سے عنقا ہو گئے، ختم ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اپنے انسانی محسنین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے ہمیں شکر گزار بننے کی۔ ہمارے جو تعلیم ہے نبوی کہ ہمارا چھوٹا بھی ہمارا کوئی کام کرے فوراً شاباش جزاک اللہ، اس طریقے کے کام کیا جائے، کام اچھا کیا جائے تو اس پر کوئی شاباشی اور کوئی حوصلہ افزائی کے کلمات نہیں، اور ذرا سا اگر کوئی کام بگڑ جاتا ہے ماتحتوں سے تو فوراً گھر میں جنگ حرہ کھڑی ہو جاتی ہے اور تو میں کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ان ناپاکیوں سے، ان آلائشوں اور گندگیوں سے اپنے معاشرے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا مسلم پرسنل لا ہے اس کو اپنے گھر میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ حکومت ختم جب کر دے گی تو ہم چاہ کر بھی نافذ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ ان کے نکاح، طلاق، وراثت اور عورتوں اور شوہروں کے جو معاملات اور تعلقات ہیں سب میں ہم ایک قانون بنائیں گے، اور سب سے بڑا جو ان کا مخاطب اور نشانہ ہم ہیں کہ ہم سے وہ پابندی کرائیں گے، اس کے مطابق چلیں۔ ہمارا اسلامی نظام ہے کہ جب کوئی باپ مرتا ہے اس کے وراثت اس کے وارثین میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو بیٹے کو جتنا ملتا ہے بیٹی کو اس کا آدھا ملتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے یہی قانون ہے، ہم اسی کے پابند ہیں، اور اللہ کا اعلان ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین اور کلمات، اللہ کی جو باتیں ہیں، وہ عدل و انصاف اور سچائی و برحق کے پیمانے پر مکمل کھری اتری ہیں، ادرا بھی اس کے اندر ناانصافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت بیاہ کر کسی شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، عورت کا نفقہ شوہر کے ذمے، اگر بیاہی نہیں ہے تو باپ کے ذمے، اور اگر کبھی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے اور سسرال میں اس کا کوئی نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہوئی ہو، تو پھر پلٹ کر وہ بھائیوں کے پاس آ جاتی ہے، اس کا نفقہ بھائیوں کے ذمے ہو جاتا ہے۔ تو عورت اپنی ذات کے لیے بھی کہیں سے کمانے کی ذمہ دار نہیں ہے، اور جب کسی کے نکاح میں جاتی ہے تو اس کو مہر کی شکل میں ملتا ہے، اور اس کا نان و نفقہ شوہر دیتا ہے، اس کی رہائش کا انتظام شوہر کرتا ہے، اور اس کے برعکس جو بھائی ہے اس کو ڈبل اس کا کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ بیٹی تو بیاہ کر کہیں اور چلی جاتی ہے، اس گھر میں جب بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو ان کی کھانا پینا، ان کا دوا علاج، ان کی دیکھ ریکھ انہی بیٹوں کے کندھوں پر ہوتا ہے، اور ان بیٹوں کا جب بیاہ ہوگا تو کوئی غیر کی لڑکی اس کے نکاح میں آئے گی، اس کے ذمے اس کا خرچہ ہوگا۔ اس لیے عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جس کے اوپر بوجھ زیادہ ہیں، ان کو زیادہ دیا جائے، اور جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ آزاد ہے، کسی نہ کسی شکل میں مرد کے خیمے اور سائے کے تلے میں ہے، تو اس کو اپنے خاندان کی نسبت سے بالکل محروم نہ کیا جائے، آدھا اس کو بھی دیا جائے۔ تو یہ ہمارا خدائی قانون ہے، خدائی نظام ہے۔ اب جو یکساں سول کوڈ بنے گا تو اس میں یہ ہوگا کہ باپ جب مرے گا تو جتنا بیٹوں کو ملے گا اتنے ہی بیٹیوں کو بھی ملے گا، اور عدالت سے ملے گا، ہر حال میں ملے گا، کسی بھی شکل میں جو ہے اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ہم سب کی آزمائش ہوگی کہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد ہم اپنے مسائل کو اپنے گھر میں رکھ کر قرآن کے مطابق حل کریں گے، یا ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی یا ان کے شوہروں کی لالچ بڑھ جائے گی، صرف دنیا کی، ایمان کو بیچ کر وہ عدالتوں میں جا کر وہ اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو پورا وصولنے پر مجبور کریں گے۔ یہ اس طرح کی خرابیاں ہوں گی جیسا کہ 3 طلاق کے معاملے پر ہو رہا ہے۔ 3 طلاق کو قانونی طور پر ختم کر دیا گیا، اب ہمارے سماج میں معاملہ پیش آ رہا ہے، مفتی عبدالباطن صاحب اور لوگوں کے یہاں بارہا ایسے کیس آئے ہوئے ہیں۔ اب لڑکی والے لڑکے کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ یا تو معاملے کو اتنے میں ختم کر لو، 2 لاکھ 5 لاکھ، ورنہ ہم عدالت میں جائیں گے، کیس دائر کر دیں گے کہ اس نے ہماری بیٹی کو 3 طلاق دیا ہے، تم جیل کے اندر چلے جاؤ گے 9-10 سال کے لیے۔ اب اس کو بچانے کے لیے یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، حالانکہ لڑکی والوں کا اس طرح مال وصول کرنا حرام ہے، وہ مال ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت نے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق ختم، لیکن ہماری شریعت نے اس کو ختم نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی شریعت کے پابند ہیں، یہ مزاج ہونا چاہیے، اور یہ معاشرتی زندگی سے متعلق ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس مسائل کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ نماز کے تحفظ کے لیے بورڈ نہیں بنا ہے، صرف معاشرتی مسائل، نکاح، طلاق، وراثت، کسی بچے کو گود لینے کے مسائل، اور ہبہ اور وصیت، یہ 8-10 مسائل آتے ہیں، انہی کے تحفظ کے لیے وہ بورڈ بنا ہے، اور انہی کے مجموعہ یہ معاشرتی مسائل کہلاتے ہیں۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ معاشرتی مسائل جس کے لیے بورڈ بنا ہوا ہے حکومت سے لڑنے اور اس کی محافظت کے لیے، ہمارے گھروں کی زندگی میں وہ نافذ نہیں ہے۔ حکومت اب اس کو قانونی طور پر ختم کرنے جا رہی ہے، اگر کر دے گی تو ہماری بے ایمانیاں اور بدعمانیاں اور بڑھیں گی۔ اور یہ قدیم زمانے سے مسئلہ اٹھ رہا ہے، وہ حضرت مولانا علی محنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ جس دن یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہو گیا اور مسلمانوں نے اس معاشرتی نظام کو چھوڑ کر اس سول کوڈ کو قبول کرنے پر سمجھوتا کر لیا، تو پھر ان کا بچا کچا آدھا دین بھی بچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، عبادات اور اعتقاد بھی ان کے سب چلے جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے معاشرتی مسائل کو مسلم پرسنل لاء کے مطابق اپنے گھروں کے نظام کو، سانچے کو ڈھالیں اور اس کے مطابق گھر کا نظام بنائے، پورا گھر جنت کا مزہ محسوس کرے گا، اور جہنم کی سلگتی ہوئی تکلیف میں جو ہم لوگ جوجھ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے اسی مسلم پرسنل لاء کے نفاذ میں ہی نکلیں گے۔ آج اس وقت اس کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی جمعہ کے اندر اعلان ہوا ہے، بورڈ کی طرف سے پھر یہ بڑی شدت کے ساتھ اپیل ہے
QR کوڈ اس کا جاری کیا گیا ہے، لا کمیشن رائے مانگ رہا ہے، ابھی وہ لوگوں کو ٹٹول رہا ہے کہ ملک کی عوام کا رجحان کدھر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت جو مڑ بنا لے وہ کر گزرتی ہے، لیکن اتمام حجت کے طور پر ہمارے لیے جو کرنے کا ہے دین کی حفاظت کے لیے، ہم اس کو کر گزریں۔ پورا مضمون بنا دیا ہے رد عمل کا، QR کوڈ پہ آپ اسکین کریں گے، فوراً اس کا لنک آئے گا، اس پر آپ کلک کیجئے، مضمون آ جائے گا، نیچے آپ اپنا نام لکھیے اور لا کمیشن کی ID آئے گی، اس کو سینڈ کر دیجیے، اور ایک ID سے ایک ہی شخص کا میل ہوگا۔ دوسری ID بنا کر نئی عورتوں کے نام سے بھی کیجیے۔ عورتوں کے مسائل چونکہ اس میں زیادہ ہیں اور عورتوں کی ہی مظلومیت زیادہ ہے ہمارے سماج کے اندر بھی، اس لیے ان کو زیادہ سمجھانے اور دین پر مطمئن کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کو بھیجیں۔ 14 جولائی تک یہ وقت ہے۔ ایک ہدایت تھی جس پر عمل نہیں ہو سکا کہ اس QR کوڈ کو اشتہار کی شکل میں نکال کر مسجد میں اس کو لٹکا دیا جائے کہ ہر آدمی کے پاس موبائل نہیں ہوتا اور سب کو وہ جانکاری نہیں ہوتی، وہ اپنا موبائل لا کر مسجد کے لٹکے ہوئے QR کوڈ سے اپنا یہ کام اس کو ضرور کریں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ احتجاج اور ہمارا یہ رد عمل پہنچنا چاہیے کہ ہم سب نظام مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، ہم قرآن و حدیث کے خلاف کسی دستور اور کسی قانون کو ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی مضمون ہے، اس کو ضرور کریں، اور گھر میں صرف جس کے پاس موبائل وہ کرنے پر اکتفا نہ کرے، گھر کا ہر ممبر ہر عورت کی طرف سے بھیجا جائے، اور اس کو یاد رکھا جائے کہ ایک ID سے ایک ہی سویکار ہوگا۔ ایک ID سے ہم نے اپنا کر لیا، عورتوں کا کرنا ہے دوسری ID بنائی، تیسرے کے لیے تیسری ID بنائیے، زیادہ سے زیادہ اس کو کیجیے، اور اپنے علاقے پاس پڑوس میں جو جانکار لوگ ہوں ایک دوسرے کا تعاون کر کے، ابھی 1 ہفتہ تقریباً وقت ہے، جلدی سے جلدی اس عمل کو کیا جائے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت پر قائم رہنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری کسی کوتاہی سے اس نظام کو ہم سے چھینے جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔